اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولیس له امام مات میتۃ جاہلیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 10ویں درس میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ولادت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گزشتہ دروس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا موضوع یہاں پر کیوں ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ مرزے کو شوق چڑھا تھا ایک دفعہ مہدی بننے کا، ایک دفعہ شوق چڑھا عیسیٰ بننے کا، کبھی محدث بننے کا، کبھی مجدد بننے کا، کبھی عورت بننے کا۔ براہ راست ولادت امام مہدی کے موضوع کا ختم نبوت سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور بھی گمراہان کی طرف سے آئے روز مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہتا ہے، تو اس لیے اس عقیدے کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ امام مہدی حقیقت میں ہیں کون ہیں، کب آئیں گے، کیا حالات ہوں گے جب وہ آئیں گے، ان کے آنے کی کیا علامات ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی اور ان کی کیا علامات ہوں گی، ان کا کیا حلیہ ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کریں کہ کثیر حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہوا جس میں امت مسلمہ کا کوئی امام نہ ہوا ہو، اور امام کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے وہ امام مہدی کا چونکہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور وہ بینر بھی لگائے ہوتے ہیں یا امام زمانہ عجل عجل لنا، تو انہوں نے بچوں کو یہ آیت ٹوائی ہوئی ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا امام زمانہ عجل عجل۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں من ماتا ولیس لہ امام ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ اس حالت میں مرا اور اس کا کوئی امام نہیں تھا، اس کا کوئی پیشوا نہیں تھا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس سے ہم تقلید کا بھی ثبوت لیتے ہیں اور اس سے ہم امام کا فقہی حوالے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور
آپ کا آنا یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ قیامت کی وہ علامات جن کا ظہور قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں ہوگا، اور ان کے ظہور کے بعد فوراً قیامت واقع ہو جائے گی، ان علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات کبریٰ۔ بہت ساری علامات صغریٰ بھی احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، پیچھے جہال رہ جائیں گے، اسی طرح فرمایا علم فرائض اٹھ جائے گا، پیچھے بندہ کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے میراث کا جائے گا، وہ میراث کا مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میراث کے مسائل میں جس قدر بے قاعدگیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جس قدر شوق سے بہنوں کے حق کھائے جاتے ہیں، کمزور طبقے کے حق کھائے جاتے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بدکاری عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، لوگ عبادات میں سستی کریں گے، اور گانے باجے اور یہ تمام مضامیر عام ہوں گے، مرد عورتوں جیسے حلیے اختیار کریں گے، عورتیں مردوں جیسے حلیے اختیار کریں گی۔ یہ تمام علامات بیان فرمائی جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ علامات صغریٰ ہیں۔ کیا ہیں؟ علامات صغریٰ ہیں۔ یہ آپ کتابوں میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں، جس نے سنی بشتی زیور پڑھی ہے وہ اس میں دیکھ لے، جس نے بہار شریعت پڑھی ہے وہ اس میں دیکھ لے، اس میں یہ علامات لکھی ہوئی ہیں شروع میں۔ تو جو علامات انتہائی قریبی زمانے میں ہوں گی اور ان کے واقع ہوتے ہی یکلخت قیامت واقع ہو جائے گی، وہ علامات علامات کبریٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں آ پہنچی ہیں۔ پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ فرمایا انہیں نشانیاں فائدہ نہیں دے رہی، تو پھر قیامت آ جائے گی، وہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہت سی نشانیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، بہت سی ہو چکی ہیں۔ علامات کبریٰ کے آتے ہی قیامت واقع ہو جائے گی، اور یہ قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں واقع ہوں گی۔ ان کا ظہور پے در پے ہوگا، یعنی ون آفٹر دی ادر، ایک کے بعد دوسری۔ اور ان کے ظہور کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک ہو کر ظہور پذیر ہوں گی۔ ان کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی تو نہیں ملتی کہ کب ظہور پذیر ہوں گے، لیکن احادیث مبارکہ میں زمانہ ظہور کا اشارہ ضرور دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقوع قیامت کا علم تھا۔ کثیر تعداد میں مفسرین اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب تک اس دنیا سے پردہ عطا نہیں فرمایا جب تک کہ آپ کو علوم خمسہ عطا نہیں فرما دیے۔ علوم خمسہ کون سے ہیں؟ وہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، یہ علی علامات خمسہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں مذکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تک دنیا سے پردہ عطا نہیں فرمایا جب تک کہ آپ کو یہ علوم خمسہ عطا نہیں فرما دیے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے نہیں جانتے، تو یہ ان کی اپنی مرضی، یہ کہنا چاہے کہہ لیں، ان کے کہنے سے سورج نے رات تو نہیں کر دینی۔ لیکن آج میڈیکل سائنس آپ کو بتا سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نہیں بتا سکتے، یہ کیسی بات ہے؟ میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتا سکتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا میں چونکہ مختر کشی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، بیٹی پیدا ہونے والی ہو تو وہ ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ اس بات پر پابندی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروائی جائے، کیونکہ ایک ڈوپلر ہوتی ہے، اس سے سارا کچھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہاں پر پابندی ہے اس حوالے سے کہ بعض جگہوں پر کہ بچے کی ولادت سے پہلے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائی جائے گی، جنس معلوم کرنے کی خاطر، کہ جنس معلوم ہو جائے گی پھر وہی ابورٹ کروا دیں گے اور زندہ جان ایک ختم ہو جائے گی۔ تو میڈیکل سائنس آج آپ کو یہ بتا سکتی ہے، تو
آپ اس چیز کا انکار کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نہیں بتا سکتے؟ استغفر اللہ. تو یہ لوگوں کی کم فہمی ہے. اسی طرح میں واقعہ معراج کے حوالے سے بھی آپ سے یہی کہتی ہوں نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ واقعہ معراج کا انکار کرنے والوں کو لوگ یہی کہیں گے بیٹے آپ بے وقوف ہی ہیں. کیونکہ واقعہ معراج بھی اس حوالے سے اتنے سائنسی شواہد بھی موجود ہو چکے ہیں کہ اس کا انکار اب سمجھ سے باہر ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا. بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ ہمارے دادا مرشد آپ بھی بتایا کرتے تھے قیامت کے حوالے سے کوئی آپ سے پوچھتا تھا تو آپ ایک مثال دیا کرتے تھے. آپ فیصل آباد کی مثال لیتے تھے, میں آپ کو لاہور کی دے دیتی ہوں کہ وہ فیصل آباد کے مقامات تو مجھے یاد نہیں ہے, مجھے لاہور کا ہی یاد ہے. جیسے یہاں پر ہمارا یہ مدرسہ مسلم آباد میں ہے. اب مسلم آباد اتنا معروف علاقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فتح گڑھ کو تو تب ان کو پتہ چلتا ہے, مسلم آباد کو تو آگے اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ علاقہ اتنا معروف ابھی اتنا نہیں ہے, ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اتنا نہیں ہے. وہ ہر کسی کا اپنا یہ ڈریس ہے, ہر کسی نے اپنا ڈریس بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ڈریس بنا کب مسجد والا چوک, مسجد والا چوک اگلے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہر کسی نے اپنا اپنا ایڈریس یہاں کا بنایا ہوا ہے, لیکن بہت سب کو سمجھ آ بھی جاتی ہے. تو اب کسی نے اس مدرسے کا ایڈریس پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں دھرم پورے سے چلتے ہیں, آپ دھرم پورے سے تم چلو. اس کے بعد آگے چلتے 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 تو مغل پورہ آئے گا, مغل پورے سے آگے پھر لال پور آئے گا, لال پور سے آگے پھر نیا پل آئے گا, اور نئے پل سے آگے پھر فتح گڑھ پل آئے گا. وہاں ذرا سا آگے ہونا تو وہاں مسلم آباد ہے, اور پھر وہیں پہ مدرسہ ہے. تو جس نے آپ کو مسلم آباد تک بتا دی اس کو مدرسے کا نہیں پتا ہوگا؟ بتائیں. جس نے آپ کو یہ بتا دی کہ مسلم آباد ہے یہاں پر, یہ مغل پورہ کراس کر کے لال پور آنا, لال پور کراس کر کے نیا پل آنا, نیا پل کراس کر کے فتح گڑھ پل آنا, فتح گڑھ پل سے آپ نے کراس کر کے اس کو دوسری طرف آ کے مسلم آباد آنا ہے. تو جس نے آپ کو مسلم آباد کا بتا دیا اس نے اس مدرسے کا نہیں پتا ہوگا؟ یقیناً پتا ہوگا. تو وہی کہہ رہے باقی آپ وہاں آ کے دیکھ لیں کہ آپ کو مل جائے گا کہ مدرسہ کہاں پر ہے. تو اسی طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نشانیاں بتا دی ہیں, تمام نشانیاں بتا دی, یہ تک بتا دی جیسے کہ ابھی آگے بھی میں ذکر کروں گی کہ اتنی واضح نشانیاں, اس قدر واضح نشانیاں ہیں. جب اتنی واضح نشانیاں کو بتا دی, صرف ایک ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی, صرف ایک, باقی سب کچھ بتا دیا. تو آپ کیا اس بنا پر آپ یہ کہیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت نہیں ہے, جبکہ اتنی واضح علامات احادیث میں موجود ہیں؟ تو یہ کم علمی ہے. مکمل احادیث کو نہ دیکھنا بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم تمام مجموعہ حدیث کو نہ دیکھیں, ایک حدیث کو دیکھ کر ہی اپنا نظریہ قائم کر لیں. جیسے کہ مرزا نے بھی اکثر مقامات پہ یہی کیا. ہم نے اپنے پرسوں کے لیکچر میں اعتراضات جب ڈسکس کیے تو اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ایک ہی صفحے پر حدیث موجود ہے جو کہ اس کی سند ٹھیک نہیں, سند اس کی تقویت اس کو نہیں ملی ہوئی, یا اس کا جو متن ہے اس میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر ہے, اور اسی صفحے پر بالکل صحیح حدیث موجود ہے. تو وہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر اپنے موقف کی تائید کے لیے اس باطل حدیث کو قبول کر رہے ہیں. تو جب لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی نا تو دین میں بگاڑ تب پیدا ہونا شروع ہوا. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ قیامت کا علم ہے, اور اس کی سمپل سی مثال ماہ رمضان المبارک ہے, آپ سمجھ لیں. قرآن مجید نے کیا فرمایا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اسے کہاں تلاش کرو, فی عشر الاواخر من رمضان, رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور پھر بعض حدیث میں بھی فرمایا کہ آخری عشرے کی اتاک راتوں میں تلاش کرو. تو جب آخری عشرہ بتا دیا اور طاق راتیں بھی بتا دی تو کیا مذائقہ تھا کہ باقی بھی بتا دیتے. وہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ حکمت تھی کہ ہم زیادہ کوشش کریں, زیادہ محنت کریں,
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا ہمیں قرآن مجید میں کہ من نعمر ہو ننقص ہو فی الخلق کی، کہ جسے ہم کامل عمر دے دیں، 40 سال تک کی عمر دے دیں. تو 40 سال تک کی عمر ہی موسٹلی کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عمر اس وقت تک کامل ہو جاتی ہے، عقل کامل ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بندے کے پاس کی عذر نہیں رہتا جس کو اتنی زندگی مل جائے. تو اللہ اکبر، جس کو اتنی زندگی مل جائے اس کے پاس کی عذر باقی نہیں رہتا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے کو اور کہا کہ ان سے جا کے کہیں کہ ان کے پاس موت سے پہلے قاصد بھیجوں گا میں. جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا ان کا یا اللہ میرے پاس تو قاصد آئے کوئی نہیں. ان کا یہ بڑھاپا قاصد نہیں تھا، یہ جو بالوں کی سفیدی تھی یہ قاصد نہیں تھا، یہ قاصد ہی تھا، یہ قاصد ہی تھا. مطلب انسان کو یہ نشانی بتا دی کہ یہ عمر کی کمزوری کے مرحلے ہیں، اس کے بعد موت ہے. بس کیا نہیں بتایا؟ موت کا وقت نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ انسان ساری زندگی نیک کام کرے. تو قیامت کا وقت نہ ایگزیکٹ نہ بتانے کی بھی یہی حکمت ہے کہ انسان کیا کرے؟ نیک کام کرے، بے خوف نہ ہو کہ وہ کبھی بھی قیامت واقع ہو سکتی ہے بغتہ، اچانک. قرآن مجید میں اب پڑھتے ہیں کہ قوموں پہ عذاب کیسے آئے، وہم نائمون وہم قائلون، وہ سو رہے تھے، وہ قیلولہ کر رہے تھے. تو قیامت بھی ایسے ہی آئے گی، اچانک آئے گی، اچانک. کوئی اپنا حوض لیپ رہا ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، کسی کام میں مصروف ہوگا، قیامت اچانک آ جائے گی، اچانک آئے گا. تو یہ نشانیاں ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ یہ نشانیاں کب ظہور پذیر ہوں گی، علامات کبریٰ، لیکن حدیث میں ان کے زمانہ ظہور کا اشارہ ضرور ملتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآیات بعد المئتین، کہ قیامت کی نشانی کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ جن کی تعداد 10 ہے، جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی وہ کسی بھی 1000ویں سال کے شروع ہونے کے بعد 2 صدیوں کے اختتام کے بعد وہ شروع ہوں گی. جیسا کہ اب ہے 1444 ہجری، ٹھیک ہے، یعنی سن ہجری کو شروع ہوئے 1000 سال ختم ہو چکا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور اس پر مزید 4 صدیاں بھی بیت چکی ہیں اور 44 سال اگلی صدی کے بھی بیت چکے ہیں. تو اب 15ویں صدی جاری ہے. تو بعد المئتین کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلا 1000واں سال ختم ہو چکا ہے اور اس کی 5ویں صدی جاری ہے، تو اسی طرح جب قیامت کے ظہور کا زمانہ ہوگا تو وہ جب بھی شروع ہوگا اس کی ترتیب زمانی وقوع کی صورت میں ایسے ہوگی کہ کسی زمانے میں نیا 1000واں سال شروع ہو کر، ٹھیک ہے، اس کی 2 صدیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور تیسری صدی کی ابتدا ہوگی. جیسے کہ بالفرض یہ جو صدی جا رہی اس میں چوتھی شروع ہو گئی ہوئی ہے، تو اگر آنی ہوتی یہاں پر وہ تیسری میں آ جاتی، تیسری صدی میں، یعنی وہ 13ویں جو چل رہی ہوتی. تو اب تو 15ویں چل رہی ہے نا. یعنی اگر یہ کہہ لیں ہم کہ 1444 ہے، تو اگر بالفرض نوٹ پکا نہیں بتا رہی، سمجھانے کے طور پر 2022 ہجری، ٹھیک ہے، 3000 اس طرح سے کر کے، نہیں 2 22 کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے تو یوں آئے گی کہ اس کی 2 ختم ہو چکی ہوں گی، 2 صدیاں، تیسری چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علامت کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کی آمد ہے، اور امام مہدی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، مجدد اعظم ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا. مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوتی ہے، اور نئی صدی کی آغاز پر اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
اس لیے امام مہدی اس 1000ویں سال کی دوسری صدی کے دور آخر میں آئیں گے. ٹھیک ہے, 1000ویں سال کی دوسری صدی کے آخری دور میں آئیں گے. اور جو ہی تیسری صدی یعنی بعد المئتین کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور اور اعلان ہو جائے گا, اور یہ ظہور کے جو ہے یہ علامات کبریٰ میں پہلی علامت ہوگی. اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اجماعی عقیدہ, متفق علیہ عقیدہ. امام مہدی کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا, اور اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کا جو ظہور احادیث صحیحہ سے, احادیث متواترہ سے, اجماع امت سے ثابت ہے. اگرچہ ان کے ظہور کے حوالے سے بعض جو چیزیں ہیں وہ خبر واحد سے ملتی ہیں, عہد تابعین سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک امام مہدی کے ظہور کو مشرق و مغرب کے ہر طبقہ فکر کے علماء, محققین ہر زمانہ میں نقل کرتے آئے ہیں, اور تمام حدیث اور آثار صحابہ کو الگ الگ کتب کی صورت میں بھی جمع کیا گیا ہے. بہت سے علماء نے اس حوالے سے احادیث لکھی ہیں, جن میں امام قرطبی, ابن قیم جوزی, ابن حجر اسقلانی, امام سخاوی, امام جلال الدین سیوطی, ابن حجر مکی, ملا علی قاری, امام زرقانی, امام قسطلانی, یہ تمام شامل ہیں. اور جن علماء نے بالخصوص حدیث صحیحہ سے استدلال کیا ہے ان میں سفیان ثوری, ابن حبان, امام بہقی, ابو القاسم سہیلی, ابو عبداللہ قرطبی, ابن تیمیہ, ابن قیم, امام ابن کثیر, امام جلال الدین سیوطی, ابن حجر مکی, یہ سب شامل ہیں. اس کے بعد حضرت امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے ائمہ حدیث نے تصانیف بھی لکھی ہیں, جو آن لائن والے تو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے 20 کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں. امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں یہ لکھی, اور مصنف میں, اور امام ابن ماجہ نے سنن میں لکھی, ابو داؤد نے بھی سنن میں لکھی, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن میں لکھی, مقدسی نے اپنی کتاب البدء والتاریخ میں لکھا, عبرانی نے المعجم الکبیر میں, ابو سلیمان خطابی نے معالم السنن میں, امام بغوی نے مصابیح السنہ میں, ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں. تو یہ کثیر کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں ہی مشکات المصابیح میں بھی اس چیپٹر کو پڑھا ہے, تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے کوئی بھی کتاب پڑھی ہوگی, اس میں فتن اور ملاحم کے جو چیپٹر پڑھے ہوں گے, تو اس کے اندر یہ احادیث واضح طور پر موجود ہوں گی. اور پھر اس کے امام مہدی کے مسئلے پر تمام مظاہر اور مکاتب فکر کا بھی اجماع ہے, اور امام مہدی کی آمد کے عقیدے پر ہر دور کے امت کا اجماع رہا ہے. کبھی بھی تابعین, تبع تابعین, صحابہ کے ادوار میں ائمہ فقہ اور مجتہدین یا علماء کے درمیان یا حتیٰ کہ صوفیہ کے درمیان بھی کبھی بھی یہ مسئلہ نزاع کا باعث نہیں رہا ہے. کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا ہے. تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ مسئلہ پر اتفاق ہے. سارے فرقے اس پر متفق ہیں. سلائڈ جنس اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے ہیں, اور ان کا دوبارہ جو ظہور ہوگا وہ قیامت کے قریب ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں امام زمانہ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں امام زمانہ اس وقت غیبت میں ہیں اور قرب قیامت وہ آئیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں, جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, ان کی ولادت ہونی ہے. تو اس اختلاف کے علاوہ امت میں ان کی آمد اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اچھا, اب ہم امام مہدی کی آمد کو قرآن مجید کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں. اس کا منہ ادھر کو کرو, ادھر کو, ادھر ساروں کے منہ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. فرمایا ان کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا
بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی العذاب فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا. یہ آیت مبارکہ عمومی اطلاق میں امت کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن تاریخی شان نزول کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد سدی وہ روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد پرانے وقت کے رومی لوگ مراد ہیں. ویسے تو یہ امت کے تمام لوگوں کے لیے اطلاق ہو سکتی جو اللہ کی مساجد سے روکے، ہمارے سے بڑھ کے ظالم کون ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد پرانے وقت کے رومی مراد ہیں. جب وقت نصر نے ان پر غالب آ گیا تھا تو اس نے اللہ کے گھروں کا ویران کیا اور اللہ کے نام کو بلند کرنا بند کروا دیا. تو ان رومیوں نے اپنے غلبے کے دوران بیت المقدس کو ویران کیا تھا. اب یہ لوگ جب بھی بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو خوف زدہ ہو کر گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ رومی نہ تو خائف ہیں نہ سر جھکائے ہوئے ہیں، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور رومیوں پر پابندی نہیں ہے. تو بلکہ آج مسلمان جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہیں وہاں پر اور ڈرتے ہیں وہاں پر. امام ابن جریر طبری بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے سورہ کبیر کی روایت لکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے اس وقت ذلت ہوگی جب امام مہدی تشریف لائیں گے. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت اس وقت ہوگی جب امام مہدی تشریف لائیں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا. امام مہدی انہیں ایک جنگ میں ہلاک کریں گے اور یہ ان کے لیے ذلت ہوگی. تو جو ذلت کا ذکر فرمایا وہ امام مہدی کے ساتھ جنگ کے ساتھ ان کو حاصل ہوگی وہ ذلت. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 4 سے 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تو ترجمہ اس طرح سے ہے اس کا کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے سرکشی برتو گے. پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا تھا. اچھا، پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے کرو گے. پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا. یعنی پہلے وعدے کا ذکر ہوا تھا، پھر دوسرا کہ پہلے مرتبہ نے فساد کیا، سرکشی کی، تو پھر جنگجو ان پر مسلط کر دیے گئے، پھر ان کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. پھر اب دوسرے وعدے کا وقت آ پہنچا تو ظالموں کو تم پر اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کے تمہاری نافرمانی اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہو غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ کر ڈالیں. تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کی فتح کا ذکر کیا گیا ہے اور بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پے حملوں کا اور اس کا فتح کیا جانا ذکر کیا گیا ہے. اب یہ دوسرا وعدہ کون سا ہے اس کے حوالے سے مفسرین کی رائے مختلف ہے. بعض اسے ماضی سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض اسے مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں. اور اگر ماضی سے تعبیر کرے تو مطلب یہی ہوگا جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی، اور اگر مستقبل سے اس کا تعلق جوڑے تو اس کا پھر مطلب ہوگا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیا جائے گا.
تو مستقبل کے لحاظ سے اس کا پھر ترجمہ کریں تو پھر قرآن مجید کی یہ ایک پیش گوئی ہوگی، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک مضمون ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس تک پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں پر لدے ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ 1700، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جو حضرت حذیفہ بن یمان کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ امام مہدی نے بیت المقدس تک پہنچائیں گے، کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یعنی یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہی بنائیں گے، اور آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول روایات کے مطابق 7 سے 9 یا 20 برس تک کا ہوگا۔ اس کی زائد کی بھی روایات ہے، لیکن زیادہ مقبول اور مختار روایات یہی ہیں، اور ان تمام روایات کو ہم جمع کریں، اس میں تطبیق بھی ممکن ہے، ہر روایات میں تطبیق بھی ممکن ہوتی ہے۔ تو ویسے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ، خلافت محمدیہ قائم ہو جائے گی، اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی خلافت اور سلطنت کے خلیفہ اور سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 سال تک رہے گی، اور 20 میں سے پہلے 13 سے 14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائیں گے، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد پھر عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ اچھا، دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کتنے بحری بیڑے ہوں گے؟ 700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کی مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا اور بیت المقدس میں منتقل کیا جائے گا، اللہ بیت المقدس میں اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ تو یہ غور و فکر کا یہ متقاضی ہے کہ امام، بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں بس امام مہدی آئے تو آئے، تو اور ایسے پکا بعض لوگوں کا تو ذہن ہوتا ہے کہ بعض لوگ کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پہ جاتے ہیں، بلا ناغہ، صرف یہی ذہن میں رکھ کے کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم ان کے ہاتھ پہ وہاں بیعت کر لیں۔ وہ بھی آگے ذکر کرتی ہوں کہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے، حدیث سناؤں گی، تو وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ امام حج کے موقع پر امام مہدی نے اعلان کرنا، تو ہم امام مہدی کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کر لیں۔ تو پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں بڑی غور سے، ہم قیامت کی نماز سنتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے یہ ہو گئی، نو، امام مہدی کی حکومت بھی کوئی معجزانہ طور پر خود بخود قائم نہیں ہو جانی، خود بخود وجود میں نہیں آ جانی، بلکہ دنیا کے واقعات پوری طرح سے فطری عمل کے ساتھ آگے تبدیل ہوں گے، کہ آگے ایک عالمگیر حکومت کا خیال قیام عمل میں آئے گا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم یوں پلٹا کھا جائے گا، ایک دن کے اندر اندر امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ وہ فطری عمل کے ساتھ تبدیل ہوں گے حالات، اور ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ یوٹیوب اس چیز سے بھرا ہوا پڑا ہے، کبھی ہمیں بھی کوئی نہ کوئی لنک سینڈ کر رہا ہو تو بھائی دیکھیں یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک تو سمجھ لیں کہ یہ فوجیں بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں امام مہدی کی، اور یہ ابھی غزوہ ہند ہونے لگا ہے، جو ان کا حساب ہے، اور یہ ابھی امام مہدی کھڑے ہوئے ہیں، بس مطلب لگتا ہے ایک پل پار، اور پیچھے ہی حضرت عیسیٰ ہیں، اور ادھر ایک دجال کھڑا ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ علامات قیامت گویا قائم ہو چکی ہیں، کہ بس 2 دن کی بات اور سارا کچھ برپا ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک پورا فطری عمل کے ساتھ تمام واقعات رونما ہوں گے، جیسے کہ بہت ساری علامات قیامت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا،
یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ایک علامت بہار شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور کہ انسان کی جو ران ہے وہ اس کے ساتھ وہ کلام کرے، اسے بتا دے کہ اس کے پیچھے اس کے اہل ویال نے کیا کیا. تو وہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چیزیں ایسی موجود ہیں. آپ کو پتا چل نہیں جاتا کہ آپ گھر رہے ہیں تو آپ پتا چل جائے کہ کیا جن بچوں کے والدین نے چھوٹے بچوں کو ان کا کمرہ الگ بنا کر دیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اندر کمرے کے اندر کیمرہ لگا دیتے جس میں آسانی سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے سو رہے ہیں یا بچے جاگ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. کہ کچھ دن پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا، ایک نیوز ہی، ممکن ایسا ہو بھی گیا ہو کہ صرف اتنا سا کیمرہ بھی انوینٹ ہو چکا ہے جتنا ایک نمک کا ذرہ ہوتا ہے، اتنا سا بھی. اور وہ کیمرہ تو کافی دیر سے ہی ہے نا، پین والا. بندے نے جیب میں پین لگایا ہوا ہے، اسے نہیں پتا سامنے والے کو کہ جی میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. بعض اوقات جو میڈیا والے ہیں، یہ کسی کو ایکسپوز انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو ہڈن کیمراز ان کے پاس ہوتے ہیں. کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے بیگ کے اندر آرام سے چھوٹا سا کیمرہ لگا کے وہ بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ آرام سے سامنے والا سارا کچھ بتا دیتا ہے. تو یہ واقعات سارے ایک دم نہیں ہو جانے، بلکہ جیسے علامات صغرا گریجولی ہو رہی ہے نا، ویسے علامات کبریٰ نے بھی گریجولی ہی ہونا ہے. پورے واقعات فطری طور پر ہوں گے، اور پھر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا. اور آج کل اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو موجودہ حالات میں بھی دور دور تک ہمیں فی الحال اس کا تصور کا اشارہ نہیں ملتا. اور کیا اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ آج 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ چکی ہے؟ نہیں. امت مسلمہ کے حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی ہے. امام مہدی کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیر زمانہ بڑی بڑی تبدیلی لانے کے باعث بن جائے گا. بڑی بڑی طاقتیں اس وقت ختم ہو چکی ہوں گی، دنیا کا یہ نقشہ نہیں ہوگا. عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹ جائے گا. آج کل سپر پاور کون ہے؟ ہاں، تو یہ توازن ٹوٹ جائے گا. عالمی طاقت کے توازن میں بہت تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی. اور احادیث کے ضخیم ذخیرہ میں تلاش کے باوجود آج کی سپر پاور کا اشارہ اور ذکر بھی نہیں ملتا کہ اس وقت سپر پاور یہ ہوگی. یہ اشارہ بھی نہیں ملتا، اور یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس وقت عالم کفر کے کون لوگ ہوں گے. تو البتہ یہ تصور اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانے کے آنے تک آج کی سپر پاور مٹ چکی ہوگی، اور کوئی اور ہوگی، اور کوئی اور طاقت ہوگی جو کہ امام مہدی کے مد مقابل ہوگی. تو ابھی حالات اس نہج پہ نہیں پہنچے میرے خیال سے کہ یہ والی سپر پاور جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر ریاست میں ہو ہی رہے ہیں. تو اچھا، جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت تین شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی، تین: امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ. اب ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور حلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. حدیث اور روایات کے مطابق امام مہدی کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوگی. اس وقت موجود ایک قصبہ ہے قرعہ، اس میں ہوگی. 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزاریں گے. اس کے بعد حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ حج پہ لوگ جاتے ہیں، تو اسی وجہ کیونکہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 اکابرین امت بیعت کریں گے، اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے. اور امام مہدی اس وقت امت کے مجدد اعظم اور آخری مجدد ہوں گے.
امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ داڑھی آپ کی گھنی ہوگی، آپ کی دائیں گال میں تل ہوگا، آپ کے کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی، اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی، ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، درمیانہ قد ہوگا، سیاہ زلفیں ہوں گی، بڑی سرمگی آنکھیں ہوں گی، چہرہ سفید سرخی مائل ہوگا، اور چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے، اور شخصیت اور حسن عربی ہوگی، جسامت عجمی ہوگی، یعنی عرب و عجم کے خواص کے جامع ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی، ناک اونچی ہوگی، دانت آگے سے کشادہ ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا، سر پر امامہ ہوگا، کملی اوڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کو بند کرتے ہیں، کافی ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کے دنیا میں کیا حالات ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں رہنمائی ملتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یکون بعدی خسف، کہ میرے بعد خسف ہوگا، بالمشرقی وخسف بالمغربی وخسف فی جزیرۃ العربی، ایک خسف مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ تو میں نے عرض کی یخسف بالارض وفیہا الصالحون، کہ زمین کو دھنسا دیا جائے گا جبکہ اس کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثر اہلها الخبث، کہ جب زمین کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی تو پھر خسف ہوگا، دھنسانا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی، اور یہ 3 مقامات بھی بتائے، کرۂ ارض کا مشرق، کرۂ ارض کا مغرب، اور سرزمین عرب۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، یہ مغرب سے طلوع ہونا نہیں ہوگا بلکہ ایک اور نشانی ہوگی، مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اسے دیکھے گی۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا، اور یہ واقعہ اس سے قبل نہیں ہوا ہوگا، یعنی اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا۔ باقی اس کو واقعے کو دلیل بنا کر بھی مرزا اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کا رد بھی ہم آگے چل کے کریں گے۔ اور تمام علامات میں نے بتائی، میں نے کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی نہیں آپ کو بتا دی، اس کے حوالے سے بھی تمام احادیث موجود ہیں، آگے اس کی تمام احادیث آپ کو سامنے پیش کرتی ہوں۔ اچھا، تو جس سال حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس حج کے پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور تباہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی کے دامن میں پناہ مل جائے تو بس وہ پناہ گاہ امام مہدی کو ہی بنایا گیا ہے۔ پھر جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک بندہ جس کا تعلق یزید کے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جنگ کرے گا، اور اس کے بعد کوفہ اور عراق کی سرزمین میں بہت سارے شہروں تک تقریباً 1 لاکھ افراد کو قتل کرے گا۔ پھر سفیانی کا بدلہ لینے کے لیے مشرق سے احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہی ہوتا تھا، اور پھر وہ جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک بندہ کر رہا ہوگا جس کا نام شعیب بن صالح تمیمی ہوگا۔ یہ چھوٹی داڑھی والا جوان بندہ ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک کے بہت سارے علاقے کو فتح کرے گا۔ پھر سفیانی کو امام مہدی کے مدینہ سے مکہ مکرمہ آنے کی خبر ہوگی، اور وہ ایک بہت بڑے لشکر کو بھیجے گا کہ وہ امام مہدی کو گرفتار کر کے لے کر آئے،
اور تو تب مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا ٹٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20ویں حدیث میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے، اور یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف چلیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑیں گے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر پھر وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ایک بھائی ہوں گے جو روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر جو اوپر بنو تمیم کے جس شعیب بن سالت تمیمی کا میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ساتھ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی کی قیادت میں شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا، اور عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر آپ عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت قسطنطنیہ کا کیا نام ہے؟ Anybody knows؟ یس، استنبول۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، تو پھر وہ بتائیں کہ قسطنطنیہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن جب امام مہدی ترکی فتح کریں گے تو اس وقت حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد پھر آپ القدس پر حملہ کریں گے، تو یعنی یہ حالات ایسے ہوں گے کہ ابھی یہ ہاتھ سے نکلے گا، اور پھر دوبارہ امام مہدی اس کو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد امام مہدی بلاد روم فتح کریں گے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد آپ اپنی افواج کو ہند اور سندھ یعنی پاکستان اور ہندوستان فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ تو ان حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب ہند اور سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا سب امام مہدی کے ہاتھوں سے عمل میں آ جائے گا، تو جو کہتے ہیں بھئی امام مہدی بس 2-3 سال میں آئے تو آئے، تو بتائیں کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ نہیں ہو چکا نا؟ اچھا، اسی طرح امام مہدی بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور فرمایا یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیاء، فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز نہ روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا، اور جیسے کہ ابن حجر مکی نے القول المختصر میں یہ بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات میں شامل ہے۔ پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا اور غزوہ ہند ہوگا۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی لشکر روانہ کریں گے، تو ان میں 1 لاکھ بندے مارے جائیں گے، اور 1 لاکھ بندے، اس کے بعد پھر یہ جنگ آپ کی زمانہ میں ہوگی، لیکن آپ کچھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ پھر ابتدائی فتح کے دوران خبر ملے گی دجال نکل آیا، اس خبر کو سننے کے بعد لوگ امام مہدی کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جب وہ دیکھیں گے تو جھوٹی ہوگی، حالات مختلف ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی تمام لشکر، تمام افواج کو لے کر شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے لشکر میں 70,000 اور بندے شامل ہو جائیں گے۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ امام مہدی جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی، اور اس جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے، اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر، کہ جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ہوں گے۔ کتنا واضح بتا دیا۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2238، 2238۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی الملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ ہے، عظمیٰ کی بجائے کبریٰ کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 4082، 4082۔ اور دیگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے،
اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی، اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا، یعنی جب امام مہدی کا تخت پر پہلا سال ہوگا تو تب دجال آئے گا، اور ظہور کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور اس کے بعد 20 سال مزید امام مہدی زندہ رہیں گے، گویا آپ کی عمر مبارک 80 برس ہوگی۔ تب جو کہتے ہیں کہ جی امام مہدی آ چکے ہیں، تو پھر اب ظہور ہونا ہے امام مہدی کو، تو پھر تو امام مہدی کو پتہ نہیں کتنے سالوں کے ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں امام حسن عسکری کے جو آگے بیٹے ہوئے امام مہدی، تو پھر وہ تو بڑی دیر ہو چکی ہے، جبکہ یہاں تو 40 سال کا عرصہ آ رہا ہے۔ اچھا، غزوہ ہند کے بارے میں بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ سب اس میں شرکت کی خواہش کیا کرتے تھے۔ امام نسائی نے غزوہ ہند سے متعلقہ حدیث پر ایک باب باندھا ہے، جس میں آپ نے 3 حدیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 2 کے راوی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنی روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، تو اگر میں نے اس غزوہ کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کروں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میں سب سے فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا۔ اور وَإِنْ أَرْجِ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں لوٹ آؤں تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ یہ سنن نسائی میں باب غزوۃ الہند کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصابتان من امتی احذرهما اللہ من النار، کہ میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ کون سے ہیں 2 گروہ؟ اصابت تغزو الہند، ایک وہ گروہ ہے جو ہند پر حملہ کرے گا، اصابت تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو ان حدیث کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مسند احمد میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایات موجود ہیں، اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ حدثنی خلیل الصادق، میرے دوست سچے رسول، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھ سے بات بیان کی، حدیث بیان کی۔ فرمایا یکون فی هذه الامة بعث الى السند، میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ کی طرف بھیجا جائے گا، والہندی، اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا۔ فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ، تو اگر تو میں اسے پالوں گا تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ وَإِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ آتَكَنِي مِنَ النَّارِ، تو پھر آپ نے ایک کلمہ ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اگر میں لوٹ آیا تو پھر میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو آگ سے آزاد سے اللہ فرما دے گا، یعنی حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں شرکت کی خواہش کرتے تھے۔ اس کے بعد مستدرک حاکم، المعجم الاوسط، تاریخ الکبیر جو کہ امام بخاری کی تصنیف ہے، مجموع الزوائد، اور جمع الجوامع امام سیوطی کی، تاریخ الاسلام امام صحبی کی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، سبل الہدا والرشاد ابن عدی کی کامل، النہایہ فی الفتن والملاحم امام ابن کثیر کی، اور ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وعدہ کیا ہے، وعدنا رسول اللہ، رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا وعدہ فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں نے آپ کو سنا، اس میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں حدثنی خلیل الصادق، میرے سچے دوست، انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
تو اہل ایمان بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اور حضرت صحابہ کرام اس غزوہ میں شریک ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، جس کا اظہار حضرت ابو ہریرہ کے ایمانی کلمات سے ہو رہا ہے. اور آپ نے بھرپور طریقے سے اظہار کیا کہ اگر مجھے وہ دور نصیب ہوا کہ جس میں غزوہ ہند ہوگا تو اپنی جان مال سب کچھ اس کے لیے قربان کر دوں گا. اور افضل شہداء کہا گیا ہے، جو غزوہ ہند میں لوگ شریک ہوں گے ان کو افضل شہداء کہا گیا ہے. جہنم سے مغفرت اور آزادی کا پروانہ دیا گیا ہے. اس کے بعد فتن کے اندر امام ابو نعیم نے مسند ابن راہویہ میں اسحاق بن راہویہ نے اس کو ذکر کیا. تو ٹوٹل جو ہے نا 8 بشارتیں ہمیں اس سب سے حاصل ہوتی ہیں غزوہ ہند کے. وہ کیا ہیں؟ کہ ہند مکمل طور پر فتح ہو جائے گا اور اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے. اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گا جس سے وہ بیت المقدس کو مزین کریں گے. ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کریں گے. یعنی جیسے کہ میں نے کہا نا کہ امام مہدی پہلے شام اور بیت المقدس فتح کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی افواج ہندوستان کی طرف آئیں گی، پھر ہندوستان کو فتح کریں گی. تو پھر ہندوستان کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے امام مہدی کے پاس لے کر جایا جائے گا. یہ ہوگا. اس کے بعد پھر وہ لشکر جس کا اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا، پھر شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہی لشکر. ٹھیک ہے، جو لشکر ہندوستان فتح کرنے کے لیے آیا ہوگا وہ لشکر پھر امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور اس لشکر کو دجال اور اس کے گروہ سے لڑنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ فتح ہو جائے گا. اور اس کے شہداء افضل ترین شہداء ہوں گے. اس کے غازیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا گیا ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ غزوہ ہند سے قبل بیت المقدس فتح ہو جائے گا. اور تو غزوہ ہند سے متعلق جو بھی حدیث ہیں یہ من گھڑت نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے اپنی امت کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بشارت پوری ہو چکی ہے، تو یہ بشارت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بشارت ابھی پوری ہونی ہے کیونکہ امام مہدی نے آنا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے حملے ہوئے ہیں ہندوستان پر، جیسے کہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بارے میں آپ آگاہ ہیں کہ سلطان نے بھی حملے کیے. امام زاہبی لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فتح فرض کر لیا تھا. کہتے ہیں انہوں نے ہند کا ایک وسیع حصہ فتح کر لیا، اور ان کا ایک بڑا معروف اس وبوت تھا وہاں پر جس کا نام سومنات تھا. اور اہل ہند یہ اعتقاد رکھا کرتے تھے کہ یہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. سنا ہوگا آپ نے سومنات کا مندر. تو وہ اور وہ مختلف شہروں سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری اقوام آزمائش کا شکار ہوئیں. تو کوئی بھی ایسا محتشم شخص نہیں بچا تھا کہ جو اپنے نفیس مال میں سے اس پر قربانی نہ دیتا ہو. سومنات کی فتح کے سال میں سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو شیخ نے سلطان کو اپنا خرقہ عطا فرمایا، اور شیخ صاحب سے رخصت ہو کر سلطان محمود غزنوی واپس آئے، اور انہوں نے ان کی عطا کردہ خرقہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا. جس زمانہ میں سلطان نے سومنات پر حملہ کیا اور جنگ ہوئی پرم اور دشیلم کی، تو سلطان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے لشکر پر ہندوؤں کا لشکر غالب نہ آ جائے. تو اس وقت پریشانی کے عالم میں سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی کا خرقہ ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اس خرقے کے مالک کے طفیل مجھے ہندوؤں کے مقابلے میں فتح عطا فرما، اور میں نیت کرتا ہوں کہ جو مال غنیمت یہاں سے حاصل کروں گا اسے یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کروں گا. تو مورخین یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے مانگتے ہی آسمان سے ایک حصے سے سیاہ بادل اٹھے اور سارے آسمان پر محیط ہو گئے. بادل کی گرج سے اور بجلی کی چمک سے اور کڑک سے ہندوؤں کا لشکر خوفزدہ ہو گیا، اور ہندو اس پریشانی کے عالم میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے، اور ان کی اس باہمی جنگ سے پریم دیو کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے. پھر سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری کا زمانہ آیا.
تو اس زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زمانہ تھا، اور دیگر صوفیاء نے ہندوستان میں تشریف لا کر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تبلیغ کی، اور مسلمانوں نے 800 سال تک پھر حکومت کی، مغلیہ دور پھر آیا، اور مسلمانوں کے قوموں کے عروج و زوال کا قانون یہی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی پھر باتوں سے ہٹ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو پھر ذلت و رسوائی ان پر آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ایک دم تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ مسلمان تخت نشین ہے اور اچانک انگریز آگے بھی اترو ہم آ گئے ہیں، کیسا ہوا؟ نو، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ صلیبی جنگیں ہوئیں، تاتاریوں کے حملے ہوئے، سقوط بغداد بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اسپین میں مسلمانوں کی کتنے عرصے سے حکومت تھی، جس کا علامہ اقبال بھی اپنے شعروں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر بھی مسلمانوں نے سبق نہ سیکھا، جہاد چھوڑا، اور شراب و شباب میں غفلت میں رہے، اور پھر بربادی کے دہانے تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں تاریخ دان مورخ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا جو بادشاہ تھا، اس کے باورچی خانے کا ماہانہ خرچہ 3 کروڑ تھا، 3 کروڑ۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو غزوہ ہند کا اس لیے بتا رہی ہوں، ہندوستان کا یا اور مسلمانوں کے جو ڈکلائن کا پس منظر، کیونکہ لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ غزوہ ہند کے حوالے سے یوٹیوبر بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اور مجھے بس حملہ ہونے لگا اور انڈیا ختم ہونے لگا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گریجولی سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے بتا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ 1700، اب ہم بڑے صغیر کی بات کرتے ہیں، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سلطنت اسلامیہ میں ایسا ذوق پیدا ہوا کہ پھر اسے کبھی استحکام نصیب نہیں ہو سکا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ عموماً کہ انسان جب اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے نا، تو تب انسان میں خرابی پیدا شروع ہوتی ہے، اور جب مرکز ہی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، جب مرکز ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ایسی جو مرکز کمزور ہو جائے تو پھر بغاوتیں سر اٹھانے لگتی ہیں، اور اگر بر وقت کمزوری سے تدارک نہ کیا جائے اور حالات سے سبق نہ سیکھا جائے تو پھر تمام علاقوں کو مرکز سے جوڑے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب سلطنت ہندوستان کا مرکزی وجود میں پڑ گیا، پھر مرہٹوں کے حملے، سکھوں کے حملے اور دیگر غاصبوں کے حملے شروع ہو گئے، اور 15ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں پرتگیز بھی آ گئے، اور ان کے بعد پھر فرانس اور برطانیہ، اور انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی صدیوں پر محیط حکومت جو ہے پھر برطانوی قوم کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ ایک غالباً ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں کسی انگریز کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھ لیں ایک سپنج جیسے لیں، اس میں آپ پانی کو ابزارب کریں، ٹھیک ہے، سپنج پانی کو ابزارب کرتا ہے نا، پانی ابزارب، اسے پھر آپ دوسری جگہ پر نچوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیں ایسے ہی کیا ہے کہ اس سپنج کو ہم نے برے صغیر میں رکھ کے جو کچھ تھا ہم نے وہ اس کے اندر ابزارب کر کے اس کو ہم نے برطانیہ میں نچوڑ دیا، یہ کیا۔ بڑے صغیر کو وہ سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر کے دور میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارتی غرض سے آنا شروع ہو گئے۔ ان کی آمد کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جیمز اول نے ٹامس رو کو 1615 میں اپنا سفیر بنا کر ہندوستان میں بھیجا، اور ایک مسیحی پادری بھی ساتھ آیا۔ تو ٹامس رو نے اپنی بڑی زبان دانی کے ساتھ بڑا اپنا جادو جگا کر تو متاثر کیا۔ اسی عرصے میں شاہی محل کی ایک بیوی بیمار ہو گئی، تو اس کو اس نے صحتیاب کیا۔ تو بادشاہ نے پھر ٹامس کو کہا کہ بھئی کیا انعام چاہیے؟ وہ جو بادشاہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ کیا کہتے تھے، یہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا سونا چاندی نہیں چاہیے، بس ہمیں وہ تجارت میں آپ آسانیاں دے دیں۔ دیکھا نا اس نے مانگا کیا، عقل مند تھا وہ، جو جس نے اتنے عرصے سے وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس نے مانگ لیا۔ اس نے کہا اس سے پہلے بھی بڑا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن بس آپ نا ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو قائم۔ پھر انہوں نے 2 سال کے اندر ہی مغلیہ سلطنت میں انگریزوں کی 5 کوٹھیاں آگرہ میں اور احمد آباد، برہان پور، بہلوچ اور سورت میں قائم ہو گئی تھیں، تو 2 سال کے عرصہ میں۔
تو یہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے قدم جما لیے. پھر انگریز آتے گئے اور پھر آتے آتے انہوں نے کہا چلو جی ہن اٹھو, ساڑی واری ختم ساڑی واری شروع. تو وہی ہے, پھر انہوں نے انگریزوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد پھر اب انہوں نے پھر دیکھا کہ اب ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا, تو پھر اب انہوں نے سرحدی طور پر تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا تھا, تخت پر تو قبضہ کر ہی لیا تھا. تب انہوں نے کہا کہ نظریاتی طور پر بھی تقریب کاری کی جائے اور مسلمانوں کو ہی اعلیٰ تقریب بنایا جائے, احادیث کا انکار کیا جائے تاکہ قرآن مجید کا تعلق صاحب قرآن سے توڑا جائے, اس کی من مانی تشریح کر کے خاص مقاصد حاصل کیا جائے. پھر وہ استشراق شروع ہوا, اور پھر وہی جو میں نے آپ کو وہ رپورٹ سنائی تھی, مشنری رپورٹ آف برٹش انڈیا, وہ جو بھی ٹرین سے نام نکل گیا, مشنری پادریوں کی جو رپورٹ تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہی میں سے بندہ نکالا جائے, اور پھر انہی میں سے ہی وہ بندہ نکل کے تو تقریب کاری کرے نظریاتی طور پر. تو پھر ان کی نظر انتخاب کبھی نظر مرزا قادیانی پر پڑ گئی, اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہم ڈسکس کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ رہا. اور جیسے البیرونی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی مال الہند کے نام سے, اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے سفر کے دوران جو ان کو اپنے مشاہدات نظر آئے نا, وہ انہوں نے ذکر کیا. یہ کتاب, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, آپ سرچ کریں گے آپ کو ایزیلی مل جائے گی, یا بازار سے خریدنا چاہیں تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی. ہر مہینے اپنا ایک مخصوص بجٹ رکھا کریں, اس میں سے پیسے نکال کے تو کتابیں خریدا کریں ہر مہینے. کتابیں کوئی آپ کے اوپر سے آسمان سے نازل نہیں ہونی ہے, کتابیں آپ کو خود ہی خریدنی پڑنی ہیں. اس لیے اپنا ایک مخصوص بجٹ رکھا کریں ہر مہینے, اور اس میں سے کتابیں خریدا کریں, ان کو پڑھا کریں. پڑھیں گے تو تب بھی کچھ پتا چلے گا, ورنہ الہام تو ہوتے نہیں ہیں ہمیں, کہ کسی کو ہوتے ہیں نہیں نا ہوتے, تو اس لیے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پڑھنا پڑے گا. ہندو بے شمار دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے. ایک دیوتا کے بارے میں اسٹڈی کر کے میں ختم ہوتی ہوں تو اگلا سامنے آ جاتا ہے. تو بے شمار تقریباً کہتے 35 کروڑ پر ایمان رکھتے ہیں, جس میں 40,000 کی ذاتیں ہیں. ہر ایک اپنا اپنا بھگوان ہے, ہر ایک اپنا اپنا دین ہے, ہر ایک اپنا اپنا رہن سہن ہے, ہر ایک کے عادات و اطوار ہیں, اور وہ مسلمانوں سے مختلف ہیں کلی طور پر. اور مسلمانوں کے عظیم ریاضی دان, ماہر فلکیات, جغرافیہ دان, اب بیرونی جو ہیں انہوں نے بھی لکھا اس کو. جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو انہوں نے تمام ان باتوں کو لکھا کہ کیسے کیسے مسلمان سے ڈفرینٹ ہیں. ایک جو بڑی واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے نا, دین کا تو اختلاف ہے, دین کا, زبان کا, طبقاتی نظام کا, تمام اختلافات ہیں. ایک جو واضح اختلاف مجھے جو نظر آتا ہے نا, وہ ان کے عمارات کی تعمیر میں نظر آتا ہے. ان کی عمارات کی تعمیر تنگ ہوتی ہے, مسلمانوں کی عمارات کھلی ہوتی ہیں. آپ ان کی عمارات دیکھ کر ہی وہ تنگ نظری اور وہ گھٹن سی محسوس ہوگی, لیکن مسلمانوں کی عمارت میں ایسا نہیں ہوگا. تو امید ہے غزوہ ہند کے بارے میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی, ہم نے کافی لمبی اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد امام مہدی آئیں گے, اور آپ پر جیسے میں نے بتایا کہ آپ آخری ہوں گے ائمہ اہل بیت میں سے. یہ بھی ایک 12 اماموں کا مسئلہ بھی ہمارے ہاں بڑا معرکۃ الا رہا ہے. ہر ایک کہتے ہیں کہ یہ امام ہے وہ امام ہے, تو یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. امام حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ 12 امام وہ کون سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7222, یعنی 7222 اور 7223, لا یزال امر الناس مادیا ما ولیہم 12 رجلا کلہم من قریش, یعنی لوگوں کے حکومتی معاملات چلتے رہیں گے جب تک ان پر 12 خلفاء ہوں گے. پھر فرمایا یہ امر 12 خلفاء تک غالب رہے گا, وہ سب کس میں سے ہوں گے؟ اونچی بولیں, قریش میں سے ہوں گے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ 12 خلفاء کے زمانے میں دین غالب رہے گا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ عمل اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں 12 خلفاء پورے نہ ہو جائیں, وہ سب قریش میں سے ہوں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4705 ہے. تو یہاں پر آپ نے 12 اماموں کے لیے قریش کا لفظ استعمال فرمایا.
تو اب بعض لوگ 12 اماموں کو صرف بنو ہاشم میں تلاش کرتے ہیں، تو اگر بنو ہاشم میں صرف تلاش کریں تو پھر یہاں پہ قریش کا لفظ جو ہے وہ بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یعنی دین اس وقت تک قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور یا ان پر 12 خلفاء ہوں گے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں دین قائم اور مضبوط ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دین قائم دائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، ان سب پر امت کا اجماع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا، یعنی اہل انہیں صحیح طور پر خلیفہ تسلیم کریں گے، سب کا ان پر اجماع ہوگا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس امت میں کتنے خلفاء حکمرانی کریں گے؟ تو فرمایا ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ان کی تعداد 12 ہوگی بنی اسرائیل کے نقبا کی تعداد کے مطابق۔ تو یعنی اس حدیث مبارکہ میں ملک یعنی حکومت کا لفظ موجود ہے، یعنی 12 امام حکمران ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ان میں 12 خلفاء نہ آ جائیں، وہ سب ہدایت اور دین حق کے مطابق حکومت کریں گے۔ ان میں 2 آدمی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے۔ تو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 12 میں سے صرف 2 خلفاء اہل بیت میں سے ہوں گے، نہ کہ سب۔ اچھا، پھر یہ بنے تاریخ الخلفاء سیوطی میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اگلی روایت معجم الکبیر اور معجم الاوسط مجمع الزوائد میں ہے کہ سیکون اثنا عشر خلیفۃ ابو بکر صدیق لا یلبث بعدی الا قلیلا، یعنی جلد ہی 12 خلفاء ہوں گے، ان میں ابو بکر میرے بعد تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہیں گے اور گھومتی چکی والا تاریخ کے ساتھ زندہ رہے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ پھر آپ حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا لوگ تم سے مطالبہ کریں گے اس قمیض کو اتارو جو تمہیں اللہ نے پہنائی ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے اتار دیا تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل نہیں ہو جاتا۔ تو اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے اسماء گرامی بھی بتا دیے گئے۔ تو ان تمام حدیث کو غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے بادشاہ، سب جو خلفاء ہوں گے حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے اور والی ملک ہوں گے، اور وہ تمام 12 ائمہ کے لیے قریش کا لفظ آیا ہے، وہ قریش میں سے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے دور میں دین قائم اور مضبوط ہوگا، ان کی سب پر امت کا اجماع ہوگا، اور وہ تمام حکمران ہوں گے 2 خلفاء اہل بیت میں سے ہوں گے، بس باقی اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے لیکن قریش میں سے ہوں گے، اور 3 کے نام بھی بتا دیے۔ اب ان تمام حدیث پر ہم نے غور کریں تو ہمیں صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جو بندہ ایک حدیث پکڑ لے گا باقی کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ وہی کہے گا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کیا روڑا، دان مٹ نے کنبا جوڑا، تو وہ ادھر سے ادھر کی مارے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو تمام حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ ان خلفاء میں جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے بیٹے امام حسن، پھر حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی شامل ہیں۔ باقی 3 بچ جاتے ہیں، ان 3 کا تعین نہیں ہو سکا۔ تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات موجود ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ کی میں اندر یہی بات لکھی ہے۔ تو 4 خلفاء راشدین کو 12 اماموں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے پوری صورتحال سامنے نہیں رکھی ان میں سے کسی نے خلفاء راشدین کو ان میں سے نکال دیا، کسی نے یزید کو ڈال دیا، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس بات حوالے سے فرماتے ہیں کہ لگتے لگانے والوں نے جس نے تمام ترک حدیث نہیں دیکھے ہیں اس نے ایک آدھ ترکت دیکھ کے کوئی احتمال نکال لیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ساری حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں، بلا شبہ اہل بیت کا ہر بندہ ہی ہمارا امام ہے، ہر ایک فرد اہل بیت کا ہمارے سر کا تاج ہے، ہم دل و جان سے ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر ہماری جانیں قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان۔ لیکن جن 12 خلفاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ تمام حدیث کی روشنی میں تمام روایات سامنے رکھنی چاہیے، تب ہمارے سامنے درست بات سامنے آتی ہے۔ تو ان میں جو آخری ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت ان کی ذات اقدس تمام اولیاء کا مرجع ہوگی۔ امت محمدیہ کے امام ہونے کی حیثیت سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ابتداء میں نمازیں ادا کریں گے اور آپ کی امامت کا اعلان تمام روئے زمین پر کر دیا جائے گا، اور کثیر احادیث ہیں۔ اب میں جو تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور ان کی میں احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی امام برحق اور بنو فاطمہ میں سے ہوں گے، جلدی جلدی آگے کرتی جانا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی من اطرتی من بلدی فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہوا حق، ان کا ظہور حق ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ ان کا آپ نے نام بھی ذکر کیا کہ میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اطرت اہل بیت سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے جس طرح میں نے وحی الہی کی اتباع کے لیے جنگ کی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ اسم المہدی محمد، امام مہدی کا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ پھر امام مہدی کا دور خلافت آئے بغیر قیامت برپا نہیں ہوگی، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیچھے بھی ذکر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا حکمران نہ بن جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا ایک بھی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی خلیفہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی حدیث مبارکہ میں آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلما و جورا و عدوانا، کہ زمین ظلم، جور اور سرکشی سے بھری ہوئی ہوگی۔ ثم یخرج من اہل بیتی من یملؤها قسطا وعدلا، پھر ایک اللہ ایسے بندے کو بھیجے گا میرے اہل بیت میں سے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ یعنی اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ المہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گی، ان کا ناک ستواں اور بلند ہوگا، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ وہ بھر دیں گے اور زمین پر معاشی عدل بھی آپ قائم کریں گے۔ امام مہدی کے مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 8438، 8438۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پھر ویسا ہی بھر دے گا جیسے پہلے ظلم اور جور سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی موسلادھار بارش برسائے گا، زمین اپنی ساری پیداوار نکال دے گی، یعنی بڑی خوشحالی ہو جائے گی۔ تو یہاں تک کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے ہم سے پہلے جو لوگ تنگی میں گزر چکے ہیں کاش وہ بھی اس سما کو دیکھ سکتے اور اس سے بھی وہ لوگ لطف اندوز ہو سکتے۔ تو میں اس کی برکت سے وہ 7 یا 8 یا 9 برس تک وہ زندہ رہیں گے، اور پھر تمام اولیاء اور ابدال امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یبایع راجل من امتی بین الرکن والمقامی کعدت اہل البدری فیاتی اسب العراق و ابدال الشامی، میری امت کے ایک شخص یعنی مہدی سے رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے برابر افراد بیعت کریں گے۔ اس کے بعد اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال تشریف لے کر آئیں گے۔ تو یہ بھی مصدق حاکم کی ہی حدیث مبارکہ ہے 8328۔ اور پھر جو میں نے سفیانی کا لشکر کا ذکر کیا اس کا ذکر بھی یہ کثیر حدیث میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں کتاب المہدی میں ہے، اور مسند احمد بن حنبل، مصدرک حاکم، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی اعلی، معجم الکبیر، اور مسند اسحاق بن راہویہ، اور ان کثیر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے اہل مدینہ میں اختلاف ہو جائے گا، یعنی ایک شخص
اس خیال سے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیے جب مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، یعنی امام مہدی ایسا کریں گے، تو لوگ پھر انہیں کچھ پہچان جائیں گے، مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ امام مہدی کو پہچان جائیں گے اور وہ ان کے پاس آئیں گے، انہیں اس مکان سے باہر لے کر آئیں گے اور پھر انہیں ان سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لے لیں گے، اور جب ان کی خلافت کی خبر عام ہو چکی ہوگی تو پھر ملک شام سے ایک لشکر مدینہ منورہ میں ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، اور آپ تک پہنچنے سے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء میں، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، مقام بیضاء میں ان کو دھنسا دیا جائے گا، پھر شام کی ابدال اور عراق کے اولیاء آپ سے بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سفیانی، یہ جس کا نہال قبیلہ بنو کلب سے ہوگا، وہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے گا، یہ لوگ اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے، اور یہی جنگ قلب ہے، اور فرمایا کہ خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو، یعنی امام مہدی کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہ ہو، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ امام مہدی خوب مال تقسیم کریں گے، لوگوں کو ان کے نبی کی سنت پر چلائیں گے، اسلام مستحکم ہو جائے گا، اسلام کا عروج ہوگا، پھر امام مہدی بحالت خلافت دنیا میں 7 سال اور دوسری روایات کے مطابق 9 سال رہ کر وفات پائیں گے، اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ امام مہدی پھر خلیفۃ اللہ علی الاطلاق ہوں گے، یعنی مطلقاً آپ ہی ہوں گے، جیسے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی خزانہ کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، نیکسٹ کریں، اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی بھی قوم کے ساتھ شدید جنگ نہیں ہوئی ہوگی۔ اس سے بھی نیکسٹ ہے، اس سے بھی نیکسٹ پچھلی، اچھا، تو فرمایا کہ تم ان کی بیعت ضرور کرنا اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کے آنا ہو۔ تو اس حدیث میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ مراد ہے اگر وہ جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ قریب اگر دریائے فرات خشک ہو کر تو خزانہ ظاہر کر دے، تو امام مہدی کے دور میں سلطنت کا آپ دین کا غلبہ اور استحکام ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں معاشی خوشحالی ہوگی، زمین اپنی پیداوار نکال دے گی، اور مویشیوں کی کثرت ہوگی، اور امت کی عظمت ہوگی، یہ آپ کی زمانے میں بے حد خوشحالی ہوگی، انعامات الہی کی کثرت ہوگی آپ کی سلطنت میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نفس زکیہ کے قتل کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، جس کے قتل کے بعد نفس زکیہ، جس وقت نفس زکیہ قتل کر دیا جائے گا اس وقت زمین و آسمان والے اس کے قاتلین پر غضبناک ہوں گے، اس کے بعد امام مہدی کے پاس لوگ آئیں گے اور پھر امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور زمین اپنی پیداوار اگل دے گی، آسمان خوب برسے گا، اور فرمایا کہ میری امت پر ان کی ولایت اور سلطنت میں اس قدر نعمتیں نازل ہوں گی کہ کسی نے ان نعمتوں کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ نفس زکیہ ایک وہ بندہ بھی تھا جو محمد بن عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، جنہوں نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف 245 ہجری میں خروج کیا تھا اور شہید ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں وہ نفس زکیہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور بزرگ ہوں گے جو کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے قبل آئیں گے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نفس زکیہ چونکہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس لیے امام مہدی بھی نکل چکے ہیں، تو یہ استدلال بھی درست نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ امام مہدی کی ابتداء میں نماز ادا فرمائیں گے،
جیسا کہ حدیث مبارکہ ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اس وقت کیا حال ہوگا، کئی فان تم، اس وقت تم لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، جب ابن مریم تمہارے پاس آسمان سے اتریں گے، وہ تمہارے امام ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، جیسے ہم نے پڑھا کہ صلی لنا، یہ نماز پڑھائیں ہمیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ان بعدکم علی بعد امراء تکرمۃ اللہ حاذل امتی، اس امت کے تمہارے بعض پر امیر ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام انکار فرما دیں گے اس امت کی تکریمی ہوگی، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے. ایک رسول اللہ کی ایک صحابیاں ہیں ام شریک بن ابی الاکر، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ مطلب یہ کہ اہل عرب دین کی حمایت کے مقابلے میں سامنے کیوں نہیں آئیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا عرب اس وقت کم ہوں گے، اور ان میں بھی جو اکثریت ہوگی وہ بیت المقدس میں ہوگی، اور ان کا امام اور امیر اس وقت ایک نیک بندہ ہوگا، یعنی امام مہدی ہوں گے. جس وقت امام مہدی نماز فجر کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اقامت کہی جائے گی تو امام مہدی پھر ان کو نماز پڑھائیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اگلی چینج کریں، امام مہدی کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی تکذیب کرنا کفر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب بالدجال فقد کفر، جس نے دجال کے آنے کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کیا. ومن کذب بالمہدی فقد کفر، جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. اس کے بعد شہر بن حوشب سے بھی مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ندا آئے گی کہ الا ان صفوۃ اللہ فلان، فلاں بندہ اللہ کا چنا ہوا ہے، فاسمعوا له واطیعوا، کہ اس کی بات سنا اور اس کی اطاعت کرو. تو پھر لوگ یہ بات سنیں گے بھی. تو پھر امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے اور یہ بھی آواز آئے گی حاذل مہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں تو ان کی اتباع کی جائے. اور امام مہدی آخر الزمان، امام آخر الزمان ہوں گے، زمین و آسمان میں مہدی ہوں گے. حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی آپ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ بحیرہ تبریہ سے امام مہدی کے ذریعے سے تابوت سکینہ ظاہر کیا جائے گا. تابوت سکینہ کو جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ بنی اسرائیل کی طرف وہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر کیا جائے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے سے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا. جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا سب لوگ ایمان لے آئیں گے. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر امام مہدی کے خروج کے وقت مشرق کی جانب سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی. یہ نعیم بن حماد نے اپنی فتن کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور امام سیوطی نے بھی الحاوی الفتاوی. پھر جیسے کہ میں نے چاند گرہن کا ذکر کیا، چاند گرہن والی حدیث آپ نے ذہن میں رکھی ہے، ہم نے آگے جا کے اس پر بات کرنی ہے تھوڑی. کہ شریک کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا نا کہ ان الحق فی آل محمد فعند ذالک یظہر المہدی علی افواہ الناس، تو کہتے ہیں کہ جب آسمان سے آواز دینے والا کہے گا نا کہ حق آل محمد میں ہے، ان الحق فی آل محمد، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ذکر ہوگا، اور لوگوں کو امام مہدی کی محبت پلا دی جائے گی کہ لوگ امام مہدی سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ امام مہدی کے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں کریں گے. اتنی شدید اس وقت لوگ امام مہدی سے محبت کریں گے. پھر اس زمانے کا ایک فتنہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا، پہلا فتنہ دوسرے فتنے کے ساتھ متصل ہوگا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے تمام فتنے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں گے. اور امام مہدی آخری خلیفہ ہوں گے، 12ویں ہوں گے، فائنل ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے اب
تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر بھی کر دیا۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرب قیامت، امام مہدی کے ظہور اور ولادت یہ عین اسلامی عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آمد سے پہلے کے حالات اور واقعات، ان کی ولادت، ظہور اور شخصی اوصاف کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور امام مہدی کی ولادت اسی وقت ہوگی جو علامات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور وہی شخص امام مہدی ہوگا جو حدیث میں ان صفات کا حامل ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ امام مہدی کا 1000 بار اعلان کرتا رہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا قادیانی کی شخصیت کوئی نہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ کسی لحاظ سے بھی 0.0000001% بھی وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ جیسے کہ ہم مرزا قادیانی کے شخصی اوصاف کا ذکر کر چکے ہیں، امام مہدی کہنا تو درکنار، اسے تو اچھا انسان کہنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنے لیے ایک یہاں پر بات بنائی کہ میں ہی مسیح ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ مہدی اور عیسیٰ جدا جدا شخصیات ہیں۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ تو ہم ذکر کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، فرمایا کیف تہلک هذه الامۃ وانا اولها ومہدی وسطها وعیسیٰ آخرها، کہا یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک شخصیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث میں ہے جیسے کہ میں نے ذکر کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نازل فیکم عیسی ابن مریم و امام منکم، کہ اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی، تمہاری خوشی کیا ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام ہوگا، وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ المہدی من هذه الامتی، مہدی اس امت میں سے ہوں گے، وهو الذی یؤم عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اور یہ وہی ہوں گے جو عیسی بن مریم کی امامت کریں گے۔ تو نام سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اس کا تعلق مغل یعنی مرزا خاندان سے تھا۔ تو جب حدیث میں واضح طور پر موجود ہے امام مہدی سادات میں سے ہوں گے تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرزا کیسے اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کہہ دیا نا کہ میں فاطمی ہوں۔ پھر اس نے چونکہ ساروں کے فائدے لینے سے اس نے کہا دیا میں معجون مرکب ہوں۔ پھر اسے خود ہی شاید میرے خیال سے الجھن ہوئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کسی نے کہا کہ میں بندے تو پتر ہی نہیں ہے۔ تو اب جو حدیث کل بھی ذکر کی لا مہدی الا عیسیٰ، تو عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں۔ تو اس میں پوری حدیث ایسے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس ولا مہدی الا عیسی ابن مریم، یعنی قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس وقت عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر مہدی سے مراد امام مہدی نہیں ہے، بلکہ اسم فاعل کا صیغہ مراد ہے کہ مہدی ہدایت دینے والا، کہ اس وقت ہدایت دینے والے صرف امام مہدی ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، ہدایت دینے والے صرف حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ یہاں پر نام مہدی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عربی زبان کے لفظ کے طور پر اپنے لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر امام مہدی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ تمام احادیث کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا چیپٹر الگ ہے اور امام مہدی کے نزول کا چیپٹر الگ ہے۔ نزول المسیح، خروج المہدی، یہ چیپٹر الگ ہیں۔ جیسے ابو داؤد میں خروج الدجال کا چیپٹر الگ ہے، نزول المسیح کا چیپٹر الگ ہے، اور کتاب المہدی الگ ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی نزول المسیح کا باب الگ ہے، ما جاء فی المہدی یہ الگ ہے۔ اگر یہ ایک ہی ہوتے تو پھر یہ اکٹھا ذکر کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا کا علاقہ ہندوستان اور امام مہدی کے بارے میں ہم پڑھ چکے، ولادت ان کی ہوگی مدینہ منورہ میں، علاقہ قرآن میں ہوگی، اور بعد میں آپ منتقل ہو جائیں گے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں منتقل ہوں گے۔ تو یہ یہاں پر آ گیا۔ تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر قادیانی کو اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ امام مہدی کی 2 نشانیاں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ دونوں نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ نہیں، فرمایا مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے،
وہ دونوں نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں. رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور رمضان کے درمیان میں سورج گرہن لگے گا. رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور رمضان کے درمیان میں سورج گرہن لگے گا. تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. چاند گرہن عموماً اعتراض وہ کر رہے ہیں اعتراض کہتے ہیں چاند گرہن عموماً 12 13 14 تاریخ کو لگتا ہے, لہٰذا پہلی تاریخ سے مراد 12 تاریخ ہے اور سورج گرہن سے مراد 27 28 اور 29 تاریخ ہے. تو اس کی درمیانی تاریخ سے مراد 28 تاریخ ہے. تو کہتے ہیں دونوں تاریخیں 1311 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہیں. جب مرزا نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا تو اس لیے پھر مرزا مہدی ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاند گرہن سورج گرہن والی علامت پوری ہو چکی ہے تو اس لیے مرزا مہدی ہے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھائی جو تاریخیں آپ نے بتائی ہیں نا, ان 2 تاریخوں پر چاند گرہن اور سورج گرہن آج سے قبل 1300 سال میں 60 مرتبہ ہو چکا ہے, 60 ٹائمز. اس کے لیے آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں حدائق النجوم, اس کے صفحہ نمبر 702 سے 707 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. ایران میں مرزا محمد علی باب نے, جو آپ بابی بہائی فرقہ پڑھتے ہیں, اس نے 1260 میں مہدویت کا دعویٰ کیا اور اس کے 7 سال بعد 1267 میں یعنی 1267 میں 13 رمضان کو چاند گرہن ہوا تھا اور 28 رمضان کو سورج گرہن ہوا تھا. محمد احمد سوڈانی مرزا قادیانی کا ہی ہم اثر تھا, اس کے ساتھ بھی وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا. تو مرزا قادیانی کے ساتھ تو پھر وہ اس کو سوڈانی کو بھی ماننا پڑے گا, تو مہدی تو پھر ایک ہی ہے. اس کے بعد 13 اور 28 تاریخ کو چاند گرہن ہونا اور سورج گرہن ہونا یہ ایک معمول کی بات ہے, نہ کہ خلاف معمول. جبکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ لم تکونا منسوخ خلق السماوات والارض, کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب تک یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا, جبکہ یہ تو 60 مرتبہ ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند گرہن اپنا 12 13 14 والا معمول چھوڑے گا اور سورج گرہن اپنا 27 28 اور 29 والا معمول چھوڑے گا. یعنی اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ اول لیلت رمضان, رمضان کی پہلی رات ہوگی, اور فی النصف منہ یعنی رمضان کے درمیانی یعنی 15 تاریخ ہوگی. اور جو قادیانی تاریخیں پیش کر رہے ہیں وہ حدیث کی تصریح کے خلاف ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان 3 دنوں کے درمیان کو نصف نہیں کہتے بلکہ وسط کہتے ہیں. تو وہی ہوگا پھر پہلی تاریخ اور 15ویں تاریخ. اور قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ کے چاند کو تو ہلال کہتے ہیں نہ کہ قمر. تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قمر کا لفظ آیا ہے. تو کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو تو ہلال کہتے ہیں, قمر نہیں کہتے. اگر پہلی رمضان کا چاند مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے ہلال کا لفظ استعمال کیا ہوتا. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں بھائی عربی میں چاند کی 30 منازل کے لیے الگ الگ نام موجود ہیں. پہلے کو ہلال کہتے ہیں, مکمل چاند کو بدر کہتے ہیں, لیکن تمام منازل کے چاند کا مشترکہ نام قمر ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. تو یعنی ہم نے چاند کی مختلف منزلیں بنائی یہاں تک کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے. یہاں پہ قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ چاند کی ہر منزل پر اس کا نام قمر ہے, یہاں تک کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے. یعنی پہلی کا چاند ہو تو بھی اس کا نام قمر ہی ہے, منازل کے اعتبار سے اس کا نام الگ الگ ہے. تو اس کے بعد ہمیں واضح طور پر یہ پتہ, بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں اور بلکہ انتہائی ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اگر ضعف کی بنا پر اس حدیث کو ہی بعض لوگ تسلیم نہیں بھی کرتے تو پھر ان کے روح سے تو یہ ساری مرزے کی جو عمارت مہدویت کی وہ زمین بوس ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری آج کی گفتگو تھی جس میں ہم نے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کے ضمن میں آپ کو غزوہ ہند
اور 12 خلفاء کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.